بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ سب اچھا چل رہا ہے؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہو، دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں جگہ دے، خوشیوں بھری زندگی سے نوازے۔ ناظرین کرام، ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں نا، جگاڑ لگانے میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جب جگاڑ لگا لیتے ہیں تو وہ ضرورت کی حد سے، حد کے علاوہ بھی، ضرورت جو پوری ہو رہی اس کے علاوہ بھی وہ اس جگاڑ سے طنز و مزاح، ظرافت اور اس کے علاوہ ہنسی مذاق کا جو ہے نا، وہ عنصر خوب اچھی طرح چھلک رہا ہوتا ہے۔ لوگ اس جگاڑ کی اہمیت یا افادیت کو بھول جاتے ہیں، لیکن اس میں جو پوشیدہ طنز و مزاح ہوتا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی کسی قوم کی طنز و مزاح، یہ ظرافت، یہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ہنسی والی، دل کو خوش کر دینے والی، یہ بھی کسی قوم کے زندہ دل اور ذہین ترین ہونے کی اشارہ ہوتا ہے، علامت ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہمارے لوگوں میں۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو وہ ایک انگریز تھا نا، اس کو بچپن سے خوف تھا، کہ میں جب سوتا ہوں تو میرے بیڈ کے نیچے کوئی ہوتا ہے، کوئی موجود ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے۔ کافی عرصہ تو وہ یوں ہی گزارا کرتا رہا، اس خیال سے جنگ لڑتا رہا۔ آخرکار اس نے یہ سوچا کہ میں کسی ماہر نفسیات کی خدمات لیتا ہوں، اس کی یہ بات گوش گزارتا ہوں کہ یہ میں فوبیا کا شکار ہوں، وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ اس نے ایک ماہر نفسیات سے رابطہ کیا تو بات طے ہوئی۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں آپ کا علاج کر دوں گا، ضرور کروں گا، اور کنفرم ہے کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پر وزٹ آپ کو $200 دینا پڑیں گے تو مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو اس نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے۔ تو لیکن ایسا ہوا کہ وہ نہ جا سکا۔ اس نے ماہر نفسیات کے سے جو وعدہ کیا تھا وہ اس کے پاس نہیں گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ایک فنکشن میں اکٹھے ہوئے تو ماہر نفسیات نے اس انگریز سے پوچھا کہ بتاؤ، آپ نے تو ملنے کا وعدہ کیا تھا، آپ نے تو علاج کروانا تھا اپنا، تو آپ آئے کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میری یہ پریشانی میرے ایک پاکستانی دوست ہے، اس نے حل کر دی ہے، اس نے حل میری کر دی ہے یہ پریشانی۔ اس نے میرا یہ جو فوبیا تھا، مجھے یہ پرابلم تھا، مجھے مسئلہ تھا، یہ جو میری بیماری تھی نا، یہ ایک میرے پاکستانی جو ہے دوست، اس نے حل کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ کس طرح، ایسا کون سا اس کے پاس طریقہ آ گیا کہ بھئی آپ کا یہ فوبیا دور کر دیا، آپ کی یہ ٹینشن دور کر دیا، آپ کا یہ خوف دور کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے جب اپنے پاکستانی دوست سے رابطہ کیا تو اس نے جو ہے نا بڑا آسان سا مجھے حل اس کا بتایا۔ اس نے کہا کہ چپ کر کے ایسے کرو، اپنا بیڈ جو ہے وہ بیچ دو، گدے کو زمین پہ ڈالو اور چپ کر کے سو جاؤ، تو آپ کا یہ مسئلہ دور ہو جائے گا۔ تو میں نے فوراً اپنے ڈبل بیڈ کو، جو انتہائی خوبصورت تھا، انتہائی کاسٹلی تھا، انتہائی منقش تھا، اس کے اوپر طرح طرح کے موتی جواہرات جو ہے نا جڑے ہوئے تھے، تو وہ میں نے تو، لیکن اس کے باوجود میں اس کے اوپر سوتا ہوا خوف زدہ ہوتا تھا کہ نیچے کوئی چیز ہے۔ تو مجھے پاکستانی نے مشورہ دیا کہ فوراً اس کو بیچو، نیچے گدا ڈالو، اس کے اوپر سو جاؤ، تو آپ کا مسئلہ حل۔ تو میں نے فوراً بیچا، اب نیچے گدا میں بچھا کے سوتا ہوں، تو اب مجھے جو ہے نا بہت زیادہ، مجھے کوئی، اب پتہ ہے کہ نیچے زمین ہے، کوئی بھی نہیں ہے، میں ہی ہوں۔ تو اس طرح جگاڑ لگانے میں اور اس طرح کی باتیں کرنے میں ہمارے ہاں لوگوں کی کمی نہیں ہے، جو پل دو پل میں ایک سوگوارانہ ماحول کو مثل زعفران بنا دیتے ہیں، خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اس ٹاپک پہ، جو ہماری پوسٹیں فیس بک کی، تو واقعی جو ہے نا بڑی بڑی ہنسا دینے والی انسان کو پوسٹیں ملتی ہیں فیس بک پہ، بڑی عظیم عظیم کے جو انسان ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، سیاسی بھی ہوتی ہیں، غیر سیاسی بھی ہوتی ہیں، بس یہ کہ ولگر قسم کی نہ ہو، فحاشی جس میں نہ ہو، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، تو یہ اچھی بات ہوتی ہے۔ تو
وہ ایک میں نے پوسٹ پڑھی جس کے اوپر کافی سارے اس طرح کے مذاق لکھے ہوئے تھے. وہاں لکھا ہوا تھا کہ بتاؤ یار کہ جو رشتہ دار ہر کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں وہ سچی ٹانگ ہوتی ہے یا کھبی ہوتی ہے. مجھے بڑی ہنسی آئی اس پوسٹ پہ کہ جو رشتہ دار ٹانگ اڑاتے ہیں ہر معاملے میں وہ سچی اڑاتے ہیں کھبی اڑاتے ہیں. اور پھر وہاں لکھا ہوا تھا کہ کسی کا مذاق اڑانا ہو تو کتنی ہائٹ پہ اڑانا چاہیے, کتنے فٹ جو ہے نا بلندی پہ اڑانا چاہیے, یہ بھی بتا دو کہ کتنا اڑانا چاہیے, کتنی اس کی ہائٹ ہونی چاہیے, کتنا وہ بقول اس کے اب وہ کوئی گڈا ہے, وہ جو مذاق ہے وہ کوئی گڈا بن گیا جس کو اپنے ڈور ہاتھ میں پکڑ کے تو اپنی مرضی سے ہوا کے دوش پہ جتنا بندہ اڑا لے. تو کہا کتنا اڑانا چاہیے. اس طرح کی بہت ساری پوسٹیں آتی ہیں, بہت ساری, بندہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے, انسان بڑی فرحت محسوس کرتا ہے. ایک یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی کو مکھن لگانا ہو, جیسے وہ کہتے ہیں کہ چکنی چپڑی باتیں کر کے کسی کو اپنا گرویدہ کر لینا, مکھن لگانا ہو تو لکھا ہوا تھا کہ گائے کا مکھن اچھا رہے گا یا بھینس کے دودھ کا مکھن اچھا رہے گا, یہ بھی بتا دو کہ کون سا اچھا رہے گا. یہ بھی پوسٹ کا حصہ تھا اس کا. تو اس کے علاوہ اس پوسٹ کا یہ بھی حصہ تھا کہ لکھا ہوا تھا کہ آج کل ہر کوئی بندہ عزت کی روٹی کمانے کے چکر میں ہے, لیکن عزت کا سالن کی کسی کو ضرورت نہیں. عزت کا سالن کیوں نہیں کوئی کماتا؟ عزت کی روٹی روزی ہر کوئی کما رہا ہے, روٹی کمانے کی فکر ہے تو سالن کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. سالن کیوں نہیں کوئی سالن کمانے کی کیوں نہیں کوئی بات کرتا, عزت کا سالن مل جائے اس پہ کیوں نہیں کوئی کوشش کرتا. تو اس کے علاوہ ایک مجھے بڑی ہنسی آئی پوسٹ پڑھ کے, میں بہت ہنسا. لکھا ہوا تھا کہ ساگ جو ہے نا, اس ساگ جو ہے سبزی ایسے نکمی سبزی, ساگ ایک ایسی نکمی سبزی ہے جو گھر میں پڑی ہوتی ہے, اور ساگ اس نکمے بیٹے کی طرح ہے کہ جس جو کوئی کام بھی نہیں کرتا, جس کا کوئی کام بھی نہیں ہے, جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, اس نکمے بیٹے کی طرح ساگ ہے کہ جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, جس کا کوئی کام نہیں ہے, لیکن امی کو پھر بھی جیسے اپنے اس بیٹے سے جو کام نہیں کرتا اس سے پیار ہوتا ہے. ساگ اس نکمے سبزی کی طرح ہے کہ جو گھر میں پڑا ہوتا ہے, کوئی کام کاج کا نہیں ہے, جو اپنا گھر میں پڑا, یعنی بیٹا جو نکما پڑا ہوتا ہے, ساگ اس کی طرح ہے کہ پھر بھی امی کو اس سے پیار ہوتا ہے جو نکما گھر میں پڑا ہوا ہے بیٹا. اس نکمے بیٹا جو ہے وہ اس نکمی سبزی کی طرح ہے. تو مجھے بڑی ہنسی ہے یہ پڑھ کے. اس کے علاوہ اور بہت ساری مذاقیہ پوسٹیں لگی ہوتی ہیں. زندگی میں یہ سب کچھ یہ بھی ہونا چاہیے, طنز و مزاح, ظرافت, یہ ہنسی مذاق زندگی کا حصہ. انسان اپنے ٹینشنیں بھول جاتا ہے, چند لمحات کے لیے خوش ہو جاتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں. اور اس کے علاوہ وہ جو مدنی چینل کے علامہ الیاس طاہر قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اللہ کے نیک بندے ہیں, عزت کرتا ہوں میں بہت زیادہ, ان کی عزت کرنی چاہیے. نیک بندے, اللہ تعالیٰ کے درویش بندے ہیں, سادہ ہیں. تو وہ بات ہو رہی تھی کہ سائنسدانوں نے بڑا بڑا کچھ بنایا, پاکستان میں کسی سائنسدان نے کچھ نہیں بنایا. ہاں, پاکستان کے کراچی میں بیٹھے علامہ الیاس طاہر قادری صاحب ایک سائنسدان ہیں کہ جنہوں نے مدنی اینک بد نظری سے بچنے کے لیے اور مدنی گدی بائک کے درمیان میں, دو آدمیوں کے درمیان میں رکھنے کے لیے جو بنائی ہے, ان کے موجد علامہ الیاس طاہر قادری صاحب ہیں. تو حکومت وقت سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کی یہ عظیم ایجادات کی بدولت ان کو جو ہے نا تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا جائے. ان کو جو ہے نا ان کی تنخواہ کا اور انعامات کا جو ہے نا اعلان کیا جائے کہ جنہوں نے اتنی دو عظیم ایجادات کی, ایک تو مدنی اینک بنائی, دوسرا مدنی گدہ جو دو آدمیوں کے درمیان بائک پہ رکھا جاتا ہے. تو مجھے بڑی ہنسی آئی اس بات پہ کہ کیسے کیسے ہمارے نمونے رہ رہے ہیں جو یہاں, یعنی کہ لوگ پوسٹیں کرنے والے پل دو پل میں
کیسا کیسا طنز و مزاح ظرافت کا میدان گرم کر دیتے ہیں باتیں کر کے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو عظیم مذہبی جو شخصیات ہیں ان کو ایسی پوسٹوں سے مستثنا کر دینا چاہیے. یہ تو بہت اچھی بات ہے، مستثنا کر دینا چاہیے. اگر کوئی ایسا ہو سکے تو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. عظیم شخصیات پھر لوگوں کے دلوں میں پھر ان کی قدر ختم، جب ان کی قدر ختم ہو جائے گی تو پھر میں کہتا ہوں کہ علم کی قدر ختم ہو جائے گی. علم کی قدر ختم ہوگی تو پھر مذہب اور دین کا مذاق اڑنے لگے گا. جب یہ مسئلہ آیا تو پھر لوگ اس سے نفرت کریں گے دین اور مذہب سے. تو پھر اس کا انتہائی گمبھیر ترین، سنگین ترین اور غلط ترین نتیجہ سامنے آئے گا. کیا کہ انسان، جب لوگ ان کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھیں گے، ایسے فضول سمجھیں گے ان کو، تو پھر لوگ بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے. تو میری گزارش ہے کہ اس طرح کے مذہبی جو شخصیات ہیں ان کو اپنے ان ہنسی مذاقوں سے، ایسی پوسٹیں کرنے سے ان کو معاف رکھا جائے، ان کو مستثنا کر دیا جائے. باقی ایک تہذیب اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے چلے ہم ہنس لیا کریں، مذاق کر لیا کریں. اس طرح کی پوسٹیں انسان کو ٹینشن بلا دیتی ہیں. تو یہ چند باتیں تھی دوستو. اگر اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار، بری لگے تو معذرت، اصلاح بھی کر سکتے ہیں، بھول بھی سکتا ہوں کسی بات پہ. تو ساتھ یہ بھی عرض ہے کہ میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر. السلام علیکم.